الرحمن الرحیم لیس البر، یہ سوا سپارے کے بعد کل بھی سبق ہوا تھا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ آیت نمبر 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہاں سے اللہ رب العزت نیکیوں کے اصول بیان فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں الجھنے کی ضرورت نہیں کہ کس طرف رخ کیا جائے، بلکہ ساری نیکی صرف یہی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لایا جائے اور ایمانیات کا تذکرہ فرمایا، اور پھر مالی عبادت کی جائے کہ اللہ کے خاطر مال کو خرچ کیا جائے، قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے، یتیموں کو دیا جائے، مساکین کو دیا جائے، مسافروں کو دیا جائے اور سائلین کو دیا جائے، اور نماز کو قائم کیا جائے، زکوٰۃ دی جائے، معاملات درست رکھے جائیں کہ عہد کو، وعدے کو پورا کرے، اور تکلیف اور آزمائش کے موقع پہ صبر سے کام لے۔ فرمایا کہ ان صفات کے حامل لوگ ہی حقیقت میں سچے لوگ ہیں، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ پھر مختلف احکامات کا تذکرہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسلام کا ایک عادلانہ قانون، قصاص۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ لینا۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تھا، لیکن وہاں یہ تھا کہ اگر اونچی ذات کا کوئی شخص قاتل بنتا تو وہ بجائے اس کے کہ اسے قصاص میں قتل کیا جائے، وہ اپنے قوم کے کسی اور فرد کو اس کے لیے پیش کر دیتا۔ تو اسلام نے فرمایا نہیں، قصاص ہوگا، جس نے قتل کیا ہے بدلے میں وہی قتل کیا جائے گا۔ بظاہر چونکہ قرآن کا تعلق وحی سے ہے، نری عقل سے نہیں ہے، ورنہ تو عقل یہ کہتی ہے کہ ایک شخص قتل ہوا اور اس کا گھر اجڑ گیا اور اس کی اولادیں یتیم ہو گئیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو گئی اور اس گھر کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں رہا، تو پھر اس کے بدلے میں ایک اور شخص کو قتل کر دیا جائے تو اس کا گھر بھی اجڑ جائے گا، اس کی اولاد بھی جسے کہیں کہ یتیم ہو جائے گی، اس کی بیوہ بھی بیوہ ہو جائے گی۔ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن میرے عزیزو، جہاں تک عقل جاتی ہے اس کے آگے پھر وحی کا علم ہے، وحی کا علم اس سے آگے شروع ہوتا ہے۔ تو اگر نیری عقل سے دین سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور اپنی عقل کو وحی کے تابع کر لیں گے تو ہدایت مل جائے گی۔ عقل تو یہ کہتی ہے ایک گھر تو ویسے اجڑ گیا اور اس کے بدلے میں ایک اور قتل کر دو، ایک گھر اور اجڑ جائے گا، لیکن وہی یہ کہہ رہی کہ اس قصاص کے اندر تمہاری لیے حقیقت میں زندگی ہے۔ جب اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے گا تو اب آئندہ کوئی شخص 1000 بار سوچے گا، کسی کا گھر اجاڑنے سے پہلے 1000 بار چھوڑے گا، اور کسی کو قتل ناحق کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ تو اس لیے فرمایا اس کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ ہاں، اگر ورثاء معاف کر دیں، فدیہ لے لیں، انہیں یہ پورا حق حاصل ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا عقل مند لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس قصاص کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ آج دنیا کے اندر ہزاروں قانون بنائے جائیں امن و امان قائم کرنے کے لیے، سبحان اللہ، لیکن اسلام کا اپنا حسن ہے۔ جب دھرتی پہ یہ قانون زندہ تھا تو انسانوں کی جانیں اور عزتیں اور آبرو محفوظ تھے۔ مسلمان تو مسلمان، غیروں کی جانیں اور مال اور عزت و آبرو بھی محفوظ تھے، کافروں کی بھی عزت و آبرو محفوظ تھی۔ مجال ہے کسی کے جان کو نقصان پہنچ جائے، یہ اس قانون کی برکت تھی۔ پھر آگے دوسرا قانون ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت،
اس کے اندر وصیت کا حکم ہے۔ پہلے جب تک وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے تو مرنے والے کے لیے وصیت کرنا فرض تھی، لیکن جب وراثت کے احکام آ گئے تو یہ وصیت کا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ البتہ اب بھی مرنے والا شخص اپنے تہائی مال کے اندر وصیت کر سکتا ہے، اپنے تہائی مال کے اندر وصیت کر سکتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے۔ پھر فرمایا جو شخص وصیت کر کے جا رہا، پیچھے والے کو چاہیے کہ اس کے الفاظ میں، اس کے بات میں تحریف اور تبدیلی نہ لائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص وصیت کرنے والا ظالمانہ وصیت کرتا ہے کہ موت کے وقت اپنا سارا مال کسی کو نوازنے کے لیے وصیت کر دیتا ہے، یا وصیت اپنے ورثاء کے لیے کر دیتا ہے، تو یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کے لیے کہتا ہے کہ میرا سارا مال مرنے کے بعد اسے دے دینا، یہ ناجائز وصیت ہے۔ جو اس کے ورثاء ہیں موت کے وقت ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، غیر کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی سارے مال کے اندر نہیں بلکہ مال کے تہائی حصے کے اندر ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ تو فرمایا ہاں اگر ایسی گناہ کی کوئی وصیت کر گیا تو پھر اس کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب یہاں سے یہ بتایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے، اور روزوں کی فرضیت صرف تمہارے لیے نہیں پہلی امتوں کے اندر بھی تھی، اور اس روزے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور یہ نہیں کہ سارے سال ہیں بلکہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، ان کے اندر تم لوگوں نے روزے رکھنے ہیں، جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی گنجائش ہے، مریض اس کے لیے بھی رخصت موجود ہے، سفر میں ہے اس کے لیے بھی رخصت موجود ہے، یہ پھر کسی اور وقت کے اندر ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ پہلے ابتداء اسلام کے اندر کوئی شخص روزے کی طاقت رکھتا تھا تو اسے بھی یہ حق تھا کہ روزہ نہ رکھے اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دے اور مسکین کو کھانا کھلا دے، لیکن بعد میں اگلی آیت قرآن کی آئی کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے فلیصم، وہ روزہ رکھے۔ تو اب صحت مند آدمی کے لیے یہ حکم نہیں رہا کہ باوجود طاقت رکھنے کے وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ اب تو صرف وہ شخص روزہ نہیں رکھے جو مریض ہو یا مسافر ہو، لیکن اگر وہ بھی رکھ لیں ان کی اجازت ہے۔ البتہ ایسا شخص جس کو اپنی صحت کی کوئی امید نہیں اور روزہ رکھ بھی نہیں سکتا، تو ایسا شخص روزے کا فدیہ دے سکتا، ورنہ صحت مند آدمی وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کوئی ایک روزہ بلا وجہ چھوڑ دے گا پھر ساری زندگی بھی روزہ رکھے اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس روزے کا ہاں قضا ہو جائے گی، لیکن وہ جو روزے کی برکتیں ہیں اور انوارات ہیں وہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص سفر کے اندر بھی روزہ رکھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے۔ پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے اسی مہینے کے اندر اتارا ہے، اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ پھر یہ خیال آتا ہے کہ رمضان گیا تو پھر اللہ سے دوری ہو جائے گی، رمضان آتا ہے روزے رکھتے ہیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا اللہ کو تم جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی پکارو گے اللہ تمہارے قریب ہے۔ رمضان تو ایک تربیت کا ماحول ہے جس میں تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، لیکن ایسا کہ پھر یہ قریبی قرب بہت سے تبدیل نہ ہو، بلکہ جب بھی پکارو گے تم اپنے اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے۔ پھر احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، پھر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں شوہر اور بیوی کا جو ازواجی تعلق ہے وہ حلال ہے، شوہر اور بیوی کا جو ازواجی تعلق ہے وہ حلال ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس۔ سبحان اللہ، کہ بہت سارے عیب مرد کے عورت چھپا لیتی ہے اور بہت سارے عیب عورت کے مرد چھپا لیتا ہے۔ جیسے کپڑا ڈال دیا جائے جسم کے عیب چھپ جایا کرتے ہیں، تو بڑھیا عورت وہ ہے جو اپنے مرد کے عیب چھپا لے،
اور بڑھیا مرد وہ ہے جو اپنی عورت کے عیب چھپا لے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک بات. دوسرا، جسم کے سب سے زیادہ قریب رہنے والی چیز انسانی لباس ہے. تو اشارہ فرمایا کہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق ایسا ہی قرب کا اور ایسا ہی اعتماد کا اور ایسا ہی جسے کہیں کہ باہمی محبت کا ہو. جس طریقے سے لباس کو جسم سے قرب حاصل ہے، ایسی مرد عورت آپس کے تعلق میں اور آپس کے معاملات میں ایسے ہی قرب نصیب ہو. اس فضا میں جس قدر اعتماد بحال ہوگا، میاں بیوی کے اندر جس قدر اعتماد بحال ہوگا، اسی قدر زندگی کے اندر سکھ ہوگا. اور خدا نخواستہ اعتماد کی فضا میاں بیوی کے اندر ختم ہو گئی تو گھروں کے اندر پھر نفرت کے کانٹے اور بے چینی کے کانٹے اگنے لگ جائیں گے. تو خوبصورت تعبیر ہے اسلام میں ازواج زندگی کی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور یہ خوبصورت تعبیر صرف اسلام میں بس. ورنہ آپ غیروں کے ہاں تو دیکھیں گے کہ مرد عورت سے سگریٹ بھی قرض لے کے پیتا ہے. ہاں، تھوڑی دیر کے لیے پھر ہم آپ کو دے دیں گے. تو وہاں برتنی کی چیزیں، استعمال کی چیزیں بھی ایک دوسرے سے قرض لی جاتی ہیں. لیکن سبحان اللہ، اسلام کا حسن ہے وہ ازواج زندگی کا اتنی خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور فرمایا یہ اللہ رب العزت نے تم پہ نرمی کی ہے تاکہ تم سے کوئی کوتاہی نہ ہو. اور اب تک جن سے کوتاہی ہو گئی رمضان کی راتوں میں اس حکم سے پہلے، اللہ انہیں معاف کر دے گا. اور جب بھی تم اپنی ازواجی زندگی میں وظیفہ زوجیت ادا کرو تو نیت کرو اس وظیفہ زوجیت میں اولاد کی. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ. تم اس ازواجی وظیفہ زوجیت میں اولاد کی نیت کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دی. اور ایک مطلب اس کا یہ لکھا گیا کہ اللہ نے وظیفہ زوجیت کا جو انداز شریعت میں بتایا ہے عورت سے اسی انداز سے نفع اٹھایا جائے، غیر فطرتی طریقے سے عورت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. غیر فطرتی طریقہ عورت سے نفع اٹھانے کا استعمال نہ کیا جائے. اور پھر سحری کا انتہائی وقت بتایا کہ جب تک کہ سفید دھاگا، مطلب یہ ہے کہ صبح کی روشنی، طلوع فجر صبح صادق نہ ہو جائے، اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو. اس آیت کے بارے میں عجیب ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی نے جب یہ آیت سنی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم اس وقت کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. تو اس نے اپنے دو دھاگوں کی دونوں قسمیں اپنے سرانے کے نیچے رکھ دی. ہاں، اور سحری کھاتا رہا اور پانی پیتا رہا، دیکھتا رہا کہ بھائی سفید دھاگا اور کالا دھاگا پتہ چل جائے. ہاں، اور یہاں تک کہ سورج نکل گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہا بھائی تمہارا تو سفید دھاگا بڑا اچھا ہے، کھاتے پیتے رہو پورا دن. ہاں، تو دیکھو میرے عزیزو، قرآن کو صرف عربی دانی سے بھی نہیں سمجھا جا سکتا، ورنہ مفہوم تو صحیح ہے. سفید دھاگا، عربی کے جو الفاظ ہیں ان کا مطلب تو یہی ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے. لیکن قرآن کی فہمی کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی دانی کافی نہیں ہے، کوئی آدمی عربی جانتا ہو، بلکہ قرآن کی تعبیر اور قرآن کا مطلب خود محمد رسول اللہ نے بتایا. ورنہ اللہ بیت اللہ کے اوپر قرآن بھیج دیتا اور عرب تھے اور ان کی مادری زبان تھی، خود ہی قرآن کو سمجھ لیتے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے تاکہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کرے، قرآن کا مطلب بیان کرے. ورنہ الصلاۃ، نماز کا مطلب ہے دعا، نماز کا مطلب ایک یہ پیچھے آنے والا. صلاۃ کے کئی معنی ہیں لیکن محمد رسول اللہ نے بتایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا مطلب کیا؟ ایک خاص حیت کے ساتھ جس میں قیام بھی، جس میں رکوع بھی، جس میں سجدہ بھی، جس میں جسے کہیں گے فاتحہ بھی، جس میں تسبیح بھی، جس میں حمد بھی، جس میں التحیات بھی. یہ مطلب محمد رسول اللہ نے بتایا. اسی طرح قرآن کے کئی سارے الفاظ ہیں جن کا مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو قرآن اگر نبی کی زندگی سے ہٹ کر سمجھا جائے تو قرآن سے آدمی گمراہ ہو جائے.
اور قرآن کو اگر صحابہ کی تشریحات اور اعتماد کیے بغیر قرآن سمجھا جائے آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے سحری کا انتہائی وقت ہے، البتہ اعتکاف کی حالت میں زوجیت، وظیفہ زوجیت کی اجازت نہیں ہے، اور چونکہ اعتکاف مساجد کے اندر ہوتا ہے اور یہ ساری اللہ کی حدود ہیں جو اللہ رب العزت نے بتائی ہیں۔ آگے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اس آیت کے اندر ہر قسم کے ناجائز آمدنی سے منع فرمایا، ایک لفظ ہے صرف بالباطل، لیکن اس کے اندر جتنے ناجائز معاملات ہیں دنیا کے اندر اس ایک لفظ کے اندر آ گئے کہ تم کسی کا مال مت کھاؤ بالباطل، ناحق طریقے سے۔ اس میں رشوت بھی آ گیا، اس میں خیانت بھی آ گئی، اس میں ملاوٹ بھی آ گئی، اس میں آت شکنی بھی آ گئی، اس پر دوسروں کے مال پہ قبضہ بھی آ گیا، اس میں ظلم بھی آ گیا، اس میں زبردستی بھی، سارا کا سارا انداز معاملات کی جتنی خرابیاں ہیں وہ ایک لفظ کے اندر بالباطل کے اندر آئے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ پھر قرآن تعبیر کرتا ہے، بعض نادان لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو کھانے سے منع کیا ہے، پہننے سے منع نہیں کیا۔ بھائی یہ محاورے میں قرآن استعمال ہوتا ہے، قرآن کے بھی اپنے محاورے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی آپ کا 1,00,000 روپے نہ دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یار میرا 1,00,000 روپے کھا گیا۔ کیا اس نے نوٹ کھائے ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے نا، محاورہ، قرآن بھی محاورے میں اترا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ میرا 1,00,000 روپے کھا گیا، حالانکہ اس نے کھایا نہیں، اس نے تو اپنے کاروبار میں لگا دیا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں یہ 1,00,000 روپے کھا گیا۔ تو قرآن بھی محاورے کی زبان بولتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مت کھاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے، اور ناجائز طریقے سے حکام کے پاس یہ مسئلے فیصلے مت لے کے جاؤ، زبردستی غلط فیصلے مت کرواؤ، اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ آگے پھر یسألونک عن الأہلہ، قمری حساب، مسلمانوں کے لیے قمری حساب سے گنتی کی حفاظت فرض کے درجے میں، اس لیے کہ مسلمانوں کے احکامات اسلامی مہینوں سے وابستہ ہیں، یہ تاریخ بھی مسلمانوں کے لیے اس کی حفاظت فرض کے درجے میں، اس لیے کہ رمضان چاند کے حساب سے، سورج چاند جسے کہیں کہ حج چاند کے لحاظ سے، زکوٰۃ چاند کے لحاظ سے، تو مسلمانوں کی دینی زندگی قمری لحاظ سے ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی فرض کے درجے میں۔ اور بس اوقات ہمیں تو قمری مہینوں کے نام ہی نہیں آتے، ہاں، تو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر عربوں میں ایک غلط رواج تھا کہ کوئی شخص وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کوئی شخص احرام کی حالت میں ہوتا اور پھر اسے اپنے گھر واپس آنا ہوتا تو وہ دروازے سے نہیں آتا، گھر کے پچھلے حصے سے آتا، اور اگر اس کی خاطر گھر کی دیوار پہ نقب لگانی پڑتی تو نقب لگا کے پیچھے سے آتا، دروازے سے نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی ضرورت کوئی نہیں اور اس تکلف کی ضرورت نہیں، بس اصل ہے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا حکم نہ توڑو، کامیابی اس کے اندر ہے۔ پھر وقاتلوا فی سبیل اللہ یقاتلونکم حتی لا تعتدوا، پھر یہاں سے کفار سے قتال کا تذکرہ ہے۔ جب حدیبیہ کا موقع تھا اور مسلمان عمرے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے اور کفار راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے تو وہاں اجازت ملی، اگر یہ زیادتی کریں تو آپ بھی ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگرچہ قتل کرنا یہ بظاہر ایک جان کا لے لینا ہے، قتل کرنا ایک جان کا لے لینا ہے، لیکن والفتنۃ اشد من القتل، ظلم اور تشدد یہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ بظاہر جہاد کے اندر اور کفار سے قتال میں جان جاتی ہے، لیکن فرمایا کفر کا ظلم اور کفر کی زیادتی یہ اس قتل سے زیادہ خطرناک ہے، والفتنۃ اشد من القتل۔ اور فرمایا کہ مسجد حرام کے پاس تم قتال نہ کرنا، ہاں وہ اگر قتال کریں تو پھر تم بھی ان کو اس کے مطابق جزا دو۔ فَإِنِ انتهوا، اگر وہ بعد آ گئے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اس وقت تک کفار سے قتال ہے جب تک کہ اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب نہ ہو جائے، اور اگر وہ بعد آ جائے پھر ظالموں پر زیادتی نہیں۔ پھر جب
انہوں نے زیادتی کی اور مسلمانوں نے اس کا بدلہ لیا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ذی قعدہ کا مہینہ یہ اشہر حرم میں داخل تھا کہ عربوں کے ہاں اس مہینے کے اندر قتل و قتال سخت حرام تھا. وہ آپس کی جنگیں بھی ان مہینوں کے اندر روک دیا کرتے تھے. تو جب انہوں نے زیادتی کی اور مسلمانوں نے بدلہ لیا تو پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اشہر حرم کی توہین کر دی اور اس مہینے کے اندر بھی انہوں نے فلاں کو قتل کر دیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ اشہر حرم کا یہ خیال کرتے تم بھی خیال کر لینا اور جب وہ زیادتی کریں تم اس کا بدلہ دینا اور اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کی مدد اور نصرت اہل تقوی کے ساتھ بھی ہے. پھر یہ سوال ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو کتنا خرچ کریں؟ اس کا جواب دیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رکو نہیں. اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ یہ آیت اس وقت اتری جب مسلمانوں کے حالات کچھ خوشحالی کی طرف آئے اور کچھ گھر کے اندر اور کاروبار کے اندر اور باغات کے اندر مصروفیت بڑھ گئی تو دلوں میں یہ بات آئی کہ اب تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی, اب اپنے کاروبار کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنی دکانوں کو دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا یہ آپ کی مزدوری اور ملازمت اور یہ ذمہ داری ہمیشہ کی ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے سے روک لینا اور اللہ کا دین کا کام نہ کرنا یہ ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. ہاں اور احسان کرتے رہو, اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ یہاں حج اور عمرے کے احکامات کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کے اندر مختلف ہدایات دی ہیں کہ کس طریقے سے اور حج کرنا ہے اور کہاں سے جسے کہیں کہ احرام باندھنا ہے اس کے تمام ہدایات دی ہیں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سفر حج کے اندر جو سفر حج کا بہترین توشہ ہے وہ تقوی ہے, وہ پرہیزگاری ہے, اس کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے. اور پھر اشہر حرم کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ذی قعدہ سے لے کر ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک انہیں اشہر حرم کہتے ہیں, اشہر الحج کہتے ہیں, حج کے مہینے. یعنی کوئی شخص شوال کی یکم سے اگر احرام باندھ لے تو وہ اس کا احرام ٹھیک ہو جائے گا. اور شوال, ذی قعدہ اور ذی الحجہ ان مہینوں کے اندر یہ انہیں اشہر حج کہا جاتا ہے اور اس کا تذکرہ فرمایا جس نے حج کا احرام باندھ لیا پھر اس کے اندر کوئی گناہ بھی نہیں کیا اور جھگڑا بھی نہیں کیا اور کوئی بے حیائی کی بات بھی نہیں کی تو یہ بہت مبارک حج ہے. اور ایسے شخص کو اللہ رب العزت خوب جانتا ہے اور تقوی ہی اس راستے کا اصل توشہ ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا پھر فرمایا اگر دوران حج کوئی شخص تجارت کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اصل مقصد تو حج ہے لیکن وہاں اگر کچھ خرید و فروخت بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کی بھی اجازت ہے. پھر عربوں کے ہاں زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جو ان کے رئیس اور جو ان کے سردار تھے وہ عرفات نہیں جایا کرتے تھے اور راستے سے واپس آ جایا کرتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں, ہم عام لوگوں کی طرح عرفات نہیں جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے ان کی اس رسم کی مذمت کی, فرمایا کہ جہاں سے لوگ واپس ہوتے ہیں یعنی عرفات سے تم نے بھی وہیں سے واپس آنا ہے. اور عرفات سے واپس ہونے کے بعد حج مکمل ہو گیا اور اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پہ استغفار کرتے رہو. اور جب یہ حج کے ارکان مکمل ہو جائیں, عرفات سے واپس آ جاؤ تو مینا کے اندر رہ کر اللہ کا خوب ذکر کرو. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں, جو مانگتے ہیں کچھ تو وہ ہیں جو مانگتے ہیں تو صرف اللہ سے دنیا ہی مانگتے ہیں, فرمایا ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کچھ وہ ہیں جو اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں, اور یہی ایمان والوں کی شان ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ پھر حج کے بعد آپ مینا کے اندر 2 دن رہیں 3 دن رہیں, اس کی گنجائش کا تذکرہ فرمایا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہاں ایک منافق کا تذکرہ ہے, احنس بن شریک کا, جس کی زبان کی تیزی بہت تھی
اور بڑی حمایت اور یقین دہانی مسلمانوں کو یقین دہانی کرایا کرتا تھا، لیکن حقیقت میں منافق تھا اور بہت جھگڑالو تھا، اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب بھی یہ آپ کے پاس سے نکل جاتا ہے تو اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ظاہری عزت اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ فرمایا کچھ مخلص لوگ بھی ہیں ایمان والے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں بیچ دیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اپنا سب کچھ، اپنا جان بھی اور اپنا مال بھی اور اپنی عزت ہی بھی سب کچھ اللہ کے لیے لگا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے۔ اسلام جو ہے وہ پوری زندگی کا نام ہے، اس میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ یوں بدعات کی اصلاح فرما دی کہ رسم اور رواج اور خاندانی طور طریقے اور تمہارے چلنے والے معاشرتی زندگی اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے، اور اسلام ایک زندگی ایسی ہے جو محمد رسول اللہ سے آئی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جیسے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا، تو پھر اللہ کی پکڑ بھی آ گئی۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر دنیا کی محبت کے آثار بتائے۔ جب آدمی دنیا کی محبت میں آ جاتا ہے تو اس کی برائیاں اس کی نظروں میں اچھائیاں لگنے لگتی ہیں، اس کی برائیاں اس کی نظروں میں اچھائیاں لگنے لگ جاتی ہیں، اور یہ آثار ہے کہ اس کو دنیا سے محبت آ گئی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مسلمانوں پر جب تکلیفیں آئیں اور آزمائشیں آئیں اور کفر کا ظلم و ستم آیا تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ جنت اتنی سستی تو نہیں، یہ حالات تو آئیں گے، اور فرمایا کہ اس سے بڑھ کر پہلی قوموں پر یہ حالات آئے، اس سے بڑھ کر۔ اور یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ کسی شخص کے لیے گڑھا کھود دیا جاتا اور اس کے سر پہ آری چلائی جاتی اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اور بس اوقات زندہ اس کے جسم سے پوری جلد اسے نوچ لیا جاتا اور کھینچ لیا جاتا۔ تو فرمایا کہ یہ حالات تو اہل ایمان کے لیے آتے ہیں، ہاں البتہ ایمان اللہ کی مدد اور نصرت بھی قریب ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مصارف انفاق یعنی خرچ کہاں کریں، یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہاں مال خرچ کریں، اس کا تذکرہ فرمایا کہ سب سے زیادہ مستحق آپ کے مالوں کے آپ کے والدین ہیں اور آپ کے رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور مساکین ہیں اور مسافر ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے سب اللہ کے علم ہے۔ تمہارے مال کے زیادہ مستحق تمہارے والد ہیں اور تمہارے رشتہ دار ہیں اور یتیم اور مساکین ہیں اور مسافر ہیں، یہ ہیں۔ پھر فرضیت جہاد کا تذکرہ فرمایا، کتب علیکم القتال، قتال تم پہ فرض کیا گیا، جیسے فرمایا کتب علیکم الصیام، اور روزے تم پہ فرض کیے گئے، اس لیے فرمایا کتب علیکم القتال، قتال بھی تم پہ فرض کیا گیا، اگرچہ تم اسے ناپسند بھی سمجھو لیکن اس کے اندر بڑی بھلائی ہے۔ جس طریقے سے جسم کے اندر کوئی پھوڑا زہریلا نکل جائے اور طبیب اور ڈاکٹر اس جسم کے حصے کو کاٹ کے پھینک دے تو بظاہر تو دیکھتا ہے کہ ایک ہاتھ کٹ گیا اور بظاہر نظر آتا ہے کہ ایک ٹانگ کٹ گئی، لیکن ہر شخص اس ڈاکٹر کو محسن سمجھتا ہے کہ اس نے جسم بچا لیا ہے، اس نے زندگی بچا لی۔ ارے بڑا ظالم ہے یہ ڈاکٹر، ٹانگ کاٹ دی ہے، ہاتھ کاٹ دیا ہے، انگلیاں بڑا ہی دہشت گرد ہے۔ کہا نا یہ تو بڑا محسن ہے، اس نے جسم کا وہ حصہ کاٹا ہے جس میں زہر بھرا ہوا تھا، اگر یہ جسم میں رہتا سارا جسم خراب ہو جاتا، سارا جسم تو محسن ہوا نہیں ہوا۔ اور یہ ڈاکٹر رحمت بنا نہیں بنا، اور یہ ڈاکٹر نے احسان کیا یا نہیں کیا، اس لیے محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں اگر کبھی تلوار آئی ہے اور قتال کیا ہے اور جہاد کے لیے میدان میں نکلے ہیں تو میرے نبی نے بھی رحمت کا معاملہ کیا اور انسانیت پہ شفقت کا معاملہ کیا، اس لیے کہ وہ زہریلا مادہ جو انسانی معاشرے کے اندر پھیلتا چلا جا رہا تھا اس کو نکال دیا تاکہ باقی معاشرے کو محفوظ کر دیا جائے۔ تو محسن ہوئے نا، محسن ہوئے، خیرخواہ ہوئے، ہمدرد ہوئے، تو اس طریقے سے
اس زہریلے مادے کو نکالنے کے لیے یہ جہاد کی فرضیت فدائی. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم. فرمایا بہت ساری چیزیں جو تمہیں ناپسند لگتی ہیں لیکن حقیقت میں تمہارے حق میں بہت بہتر ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں جنہیں تم پسند کرتے ہو لیکن تمہارے حق میں وہ حقیقت میں شر ہوتی ہیں اور تمہارے لیے وہ اچھی نہیں ہوتی. پھر وہی یسألونک عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کا تذکرہ فرمایا کہ اس کے اندر قتال کی گنجائش نہیں، لیکن ہاں اگر فتنہ برپا ہے اور کفر کی سرکشی اور زیادتی ہے تو پھر اس کے اندر ان مہینوں کے اندر بھی بدلہ دیا جا سکتا ہے. پھر آگے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، مرتد کا حکم ہے جو اسلام لایا اور پھر مرتد ہو گیا. ایک عام کافر ہے اسے آپ زبردستی مسلمان بھی نہیں کر سکتے اور اسے آپ یہ دھمکی بھی نہیں دے سکتے کہ اگر تو نے اسلام قبول نہیں کیا 3 دن کے بعد تجھے قتل کر دیں گے. نہیں، اس کی اجازت نہیں. لیکن ایک شخص وہ ہے جو مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد پھر مرتد ہو گیا تو اسلامی حکومت اور اسلامی نظام حکومت اسے 3 دن کی مہلت دیتا ہے، یا تو اسلام قبول کر لو ورنہ اس کی سزا قتل. لیکن یہ قتل ہر شخص نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، بلکہ اسلامی حکومت کا ذمہ دار شخص ہی کر سکتا ہے، ورنہ انارگی پھیلے گی اور انتشار پھیلے گا. لیکن یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، عام کافر کے لیے نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ قتل کر دیں گے، ہندو سے اگر مسلمان ہو جاؤ ورنہ قتل کر دیں گے، نہیں. لیکن جو شخص مسلمان ہو گیا اور پھر مرتد ہو گیا اس کا معاملہ الگ ہے. اس لیے بعض تو وہ ہیں جو ہندو ہیں اور بعض وہ ہیں جو قادیانی ہیں. قادیانی کا معاملہ ہندو سے زیادہ سنگین ہے اس لیے کہ ہندو اپنے آپ کو ہندو کافر ہی کہتا ہے لیکن قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور پاکستان کے آئین میں وہ مسلمان نہیں کافر ہو گئے. تو ان کا معاملہ ان کے مقابلے میں سنگین ہے. ہندو سے آپ کاروبار کر سکتے ہیں، قادیانی سے کاروبار نہیں کر سکتے. ہندو کو اپنے ہاں ملازم رکھ سکتے ہیں، قادیانی کو اپنے ہاں ملازم نہیں رکھ سکتے. ہندو سے آپ تجارتی معاملات کر سکتے ہیں لیکن قادیانی سے آپ تجارتی معاملات نہیں کر سکتے. ان کا معاملہ سنگین ہے. ہر کافر کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے. مرتد کا حکم اور ہے، زندیق کا اور ہے، عام کافروں کا اور ہے. اہل کتاب جو کافر ہیں جیسے یہود و نصارہ ان کے احکامات میں بھی فرق ہے اور الگ الگ حکم ہے. تو یہاں مرتد کا تذکرہ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. تو فرمایا اس مرتد کی اگر حالت اسلام میں کوئی نیکیاں بھی ہوئیں سب برباد ہو گئے. پھر آگے ان الذین آمنوا، فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ جو بھی اخلاص کے ساتھ ایمان لایا اور پھر ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو اسے اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے. پھر شراب کا تذکرہ فرمایا اور شراب کی حرمت اور شراب اور جوئے ان کے نقصانات کا تذکرہ فرمایا. یسألونک عن الخمر والمیسر. پھر وہی بات کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو شراب کی حرمت کا تذکرہ نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا میرے عزیزو، قرآن محاورے میں اترا ہے، لوگوں کی زبانوں پہ نہیں اترا کہ جیسے ہم چاہیں ویسے قرآن اتر جائے. قرآن محاورے میں اترا ہے. ہاں، جیسے ہم اپنی اردو زبان کے اندر بھی زبان میں محاورے بولتے ہیں ایسے محاورے میں ہیں، ورنہ قرآن میں شراب کی حرمت کا تذکرہ ہے. ہاں، شراب میں قرآن کے اندر شراب کی حرمت کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ اس کے اندر بڑے نقصانات ہیں اور اس کے نقصانات نفع سے بہت زیادہ ہیں. پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ کے راستے میں خرچ کے جب فضائل سنے تو سبھی مال خرچ کرنے لگے. فرمایا نہ سب خرچ نہ کرو، جو تمہارا زائد مال ہے وہ خرچ کرو، کچھ اپنے لیے بھی رکھو. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر یتیموں کے بارے میں فرمایا، ان کا طریقہ، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں یتیم ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت ہے، اور جو کوئی شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، جتنے بال اس کے سر کے نیچے آتے ہیں اتنے اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں. تو یتیم کی جسے کہیں کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا، اور ساتھ حرمت شراب کے مختلف احکامات، اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اندر اللہ کے حکم کی تعمیل کے جذبات اس آیت کے تحت ذکر فرمائے بہت سارے احادیث کے اندر. ہاں، کہ کس طریقے سے جو ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شراب، اور ہر گھر کے اندر ہر کوئی محفل اور مجلس خالی نہیں ہوتی تھی شراب کے، لیکن سبحان اللہ
اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے میں ایسا سچا جذبہ تھا کہ جس چیز کی وہ زندگی بھر ہادی ہوئی ہے، جب حکم آیا تو کسی کے منہ کے اندر ہے اسی بھی جسے کہیں کہ بار تھوک دیا. اور یہ نہیں کہ صرف شراب گرا دی بلکہ ان سارے کے برتن بھی توڑ دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں دیکھ کر پھر شراب یاد آ جائے. تو ایسا عظیم شان انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. پھر فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ، یہاں کفار سے نکاح کرنے کی حرمت ذکر فرمائی. فرمایا مشرکہ عورت کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو اور کتنی ہی عالی نسب بظاہر کیوں نہ ہو، لیکن مسلمان کے لیے مشرک سے نکاح، مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک مومنہ عورت کے لیے ایک مشرک سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اگرچہ وہ اچھی لگے. اور اسی طریقے سے ہاں البتہ اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر ٹھیک ہے، اس لیے کہ مشرک جہنم کی طرف بلاتا ہے اور اللہ تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے. مسلمان کا نکاح اور مسلمان عورت کا نکاح مشرک مرد اور مشرک عورت سے نہیں ہو سکتا. پھر اللہ رب العزت نے حالت حیض کے اندر اس کے احکامات کا تذکرہ فرمایا کہ ایام حیض میں مرد اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا نہیں کر سکتا، اس کا منع فرمایا ہے، ہاں جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. اور جب وہ پاک ہو جائے پھر اللہ رب العزت نے جیسے حکم دیا ہے تم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو. اور جن سے غلطی ہو گئی تو وہ توبہ کر لیں، اور جن سے پھر غلطی ہو گئی وہ پھر توبہ کر لیں، اور جن سے پھر غلطی ہو گئی وہ پھر توبہ کر لیں. تو فرمایا ان اللہ یحب التوابین، جو بار بار غلطی کر کے بار بار توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. اور ساتھ فرمایا کہ پاک رہنے والے یعنی اس گندگی میں وظیفہ زوجیت ادا نہیں کرتے، ہاں متطہرین، اللہ ان کو بھی پسند فرماتا ہے. علماء نے لکھا کہ صحابہ رضوان اجمعین طہارت کا بڑا اہتمام کرتے تھے. آج دنیا میں نظافت ہے، طہارت نہیں. نظافت ظاہری طور پہ، ہاں کپڑے اچھے اور جسے کہیں کہ سینٹ بھی لگا دیا، سب کچھ لگا دیا، نظافت ہے، لیکن اندرونی طہارت کوئی نہیں. غسل کا طریقہ کوئی نہیں پتا، بال کاٹنے کا طریقہ کوئی نہیں پتا، ہاں اور کئی دن گندگی جسم پہ لگی ہوئی ہے پتہ ہی کوئی نہیں. طہارت نہیں ہے دنیا کے پاس. یہ صرف اسلام کے دامن میں، اسلام کے دامن میں نظافت بھی ہے طہارت بھی ہے، نظافت بھی ہے طہارت بھی ہے. اور آج جو عام طور پہ آپ دیکھیں گے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جن کے گھروں کے اندر شیاطین کی کثرت ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے کہ جن بھوت ہے، کسی نے کچھ کر دیا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو پاکی ناپاکی کے مسائل ہی کوئی نہیں پتا، ہماری عورتوں کو پاکی ناپاکی کے مسائل ہی کوئی نہیں پتا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں حیض سے پاک کیسے ہوتے ہیں، انہیں فرائض ہی نہیں پتا، انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ حیض کہتے کیسے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا کہ ماہواری کہتے کیسے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا ہوتا. اور نوجوانوں کو یہ نہیں پتا ہوتا طہارت حاصل کیسے کی جا سکتی ہے، یا طہارت جسے کہیں گے گندگی ہو جائے تو اس کے احکام کچھ نہیں پتا ہوتا. تو جب مسلسل آدمی گندا اور ناپاک رہتا ہے تو شیطان کو پوری بھرپور غذا ملتی ہے، وہ اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے. شیطان پھر اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے، اور جو پھر یہ حرکتیں کرتا ہے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہی ہوا ہے بھائی ناپاک رہنے کی وجہ سے. اس لیے کہ جس کمرے کے اندر کوئی شخص ناپاک ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اس لیے حکم ہے وظیفہ زوجیت بھی رات کے آخری حصے میں کیا جائے تاکہ ناپاکی کا وقت کم سے کم ہو، یا اگر پہلے حصے میں کیا جائے تو کم از کم وضو کر کے سو جائے، وضو کر کے سو جائے اور جسم کی گندگی صاف کر کے سو جائے، ناپاکی کے حالت میں نہیں. عام طور پہ آج یہ مسائل چونکہ پتہ نہیں ہوتے اور ناپاکی کے ساتھ دن رات گزرتے ہیں جس کی اپنی نحوست ہے. تو ایام حیض کے اندر وظیفہ زوجیت سے منع فرمایا. ہاں عورتیں تمہاری کھیتی ہیں اور تم ان سے استفادہ کر سکتے ہو، اور پھر اللہ سے ڈرتے رہو اس لیے کہ تم نے اللہ سے ملنا بھی ہے. پھر وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، پھر قسم کھانے کی ممانعت فرمائی کہ بلا وجہ قسموں کو اپنے لیے اپنی باتوں کے لیے آڑ نہ بناؤ، قسمیں نہ کھاؤ. مسلمان زیادہ قسمیں نہیں کھاتا، ہاں قسم کھانے کی عادت بہت بری ہے.
اور فرمایا کہ نیکی اختیار کرو. البتہ بعض قسمیں وہ ہیں جو فضول، بات بات پہ قسم، اگرچہ ان پہ کفارہ تو نہیں لیکن یہ عادت اچھی نہیں. اور ایک قسم یہ ہے کہ ایک آدمی قسم کھاتا ہے مستقبل پر کہ میں ایسا نہیں کروں گا. اب اس کی دو صورت، مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، یہ قسم کھا لی. تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ باپ سے بات کرے اور اس قسم کا کفارہ ادا کرنا. دوسری صورت یہ کہ میں آپ کی رقم ایک دن کے بعد قسم کھا کے کہتا ہے میں لوٹا دوں گا، لیکن اب حکم کیا ہے؟ حتی الامکان اس قسم کو پورا کرے، اور پھر بھی اگر قسم نہیں پوری ہوتی تو کفارہ ادا کرے. بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں مستقبل کی جن کو توڑنا ضروری اور کفارہ دینا پڑتا ہے، اور بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں مستقبل کی جن کو پورا ہی کرنا چاہیے لیکن پھر بھی اگر ٹوٹ جائے تو پھر کفارہ دینا چاہیے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر آگے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، یہ ایک مسئلہ ہے ایلا کا. زمانہ جاہلیت میں عرب اپنی عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی کیا کرتے تھے اور بس اوقات انہیں سالہ سال چھوڑ دیا کرتے تھے، نہ ان سے تعلق رکھتے تھے اور نہ انہیں آزاد کرتے تھے. وہ بیچاری ایک قید کی زندگی گزارا کرتی تھی. تو شریعت نے اس کی بھی اصلاح فرما دی کہ ایلا، اگر 4 مہینے تک کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا اور منع کر دے کہ میں نہیں آؤں گا اور 4 مہینے تک نہیں آیا تو فرمایا کہ یہ ایلا کا حکم ہو جائے گا. اور اس طریقے سے ان کے درمیان 4 مہینے کے اندر اگر قسم توڑ دے تو کفارہ ادا کر دے گا اور ازواجی تعلقات بحال ہو جائیں گے. اور اگر اس نے 4 مہینے تک نہ آئی اور طلاق ٹھان لی تو طلاق جسے کہیں کہ نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا، نکاح خود بہت ٹوٹ جائے گا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا کہ جن عورتوں کو طلاق ہو گئی وہ اپنی عدت پوری کرے. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور عورتوں کی طلاق کی عدت 3 حیض ہے، 3 حیض ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ معاملہ حسن سلوک کا کرنا چاہیے اہل ایمان کو، اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے. اگرچہ ایک مرتبہ اللہ نے مردوں کو دیا ہے گھر کے اندر، گھر کا ذمہ دار بنایا ہے اور حاکم بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا رویہ حاکمانہ ہو، بلکہ اس کا رویہ محبت والا اور شفقت والا ہو. وہ تو گھر کے نظام چلانے کے لیے ایک آدمی ذمہ دار بنا دیا اس لحاظ سے، اور اس لیے نان نفقہ اور گھر کی ذمہ داریاں بھی اللہ نے شوہر پہ رکھی ہیں. پھر فرمایا طلاق رجعی یہ 2 تک دی جا سکتی ہے، لیکن جب 3 طلاقیں دے دی تو پھر بیوی ہاتھ سے نکل گئی. الطلاق مرتان، بعض نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہوتی نہیں، قرآن میں جی طلاق تو 2 مرتبہ ہوتی ہے. ارے بھائی قرآن نے تو جائز طریقہ بتایا ہے کہ طلاق 2 تک دو تو رجوع کر سکتے ہو. جیسے اسلام بتاتا ہے گائے کو یوں ذبح کرو تو حلال ہو جائے گی، لیکن کوئی آدمی گائے کے پیٹ میں چھری مر دے اور گائے مر جائے تو مر تو اب بھی جائے گی، گردن پہ چلائیں گے تب بھی مر جائے گی، لیکن جب گردن پہ چلائیں گے صحیح لگیں کاٹیں گے حلال ہوگی، پیٹ میں مار دیا حرام ہو جائے گی. تو طریقے سے طلاق دی 2 دے دی، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا طلاق، بیوی تو اب بھی ہاتھ سے نکل جائے گی لیکن حلال طریقے سے اب جائے گی. لیکن تینوں ایک ہی توپ میں چلا دی گولیاں تو پھر میاں جائے گی بھی صحیح اور حرام طریقے سے جائے گی. یہ فرق ہے. تو یہاں سے بعض لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، یا لوگ ترجموں سے خود جب مفسر بننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں 2 طلاقوں کو تذکرہ ہے، قرآن میں 2 طلاقوں کو. تو یہ تو قرآن یہ بتا رہا کہ 2 تک اگر دو تو رجوع کیا جا سکتا ہے. الطلاق مرتان، 2 تک دو تو رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن جب 3 ہو گئی پھر تو گئی. پھر تو جب تک کہ حلالہ نہ ہو، اور حلالہ بھی شرعی. حلالہ شرعی کیا ہے کہ یہ عورت کسی عورت سے شادی کرے، اب وہ شوہر اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے، یا اس کا وہ شوہر انتقال کر جائے، پھر وہ اپنی عدت گزارنے کے بعد پہلے والے مرد سے شادی کر سکتی ہے. یہ اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کے بغیر اور کوئی صورت نہیں ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اسی حلالے کا تذکرہ اس آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، فرمایا جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر دے،
ہاں اب تمہارے لیے گنجائش ہے، دوران عدت ایک دی، 2 طلاق دی، دوران عدت اس سے رجوع کر سکتے ہو، اور یا پھر اسے اچھے طریقے سے اسے رخصت کر دو اور زیادتی مت کرو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، مطلقہ عورتوں کو دوسری جگہ نکاح کرنے سے مت روکو۔ بعض بلادریوں میں عیب ہوتا ہے کہ بھئی اس نے اب طلاق شدہ ہے، اب نہ تو اس سے کسی نے شادی کرنی ہے، اور بس اوقات اس کے اپنے خاندان والے اسے دوسری شادی نہیں کرنے دیتے۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ اگر طلاق 1 دی یا 2 دے دی اور عدت پوری ہو گئی، اب وہ پہلے شوہر کی بیوی نہیں رہی۔ جب بیوی نہیں رہی لیکن پھر انہیں افسوس ہوا، عورت کو بھی افسوس ہوا، مرد کو بھی افسوس ہوا، تو نکاح جدید کے ساتھ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں، اور یہ اگر بننا چاہیں تو بلا وجہ خاندان کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ پھر والوالدات یرضعن اولادہن، یہاں دودھ پلانے کے احکامات کا تذکرہ ہے کہ عورتیں دودھ پلائیں گی اپنے بچوں کو 2 سال تک، ہاں جو یہ چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے۔ اور پھر اگر دودھ پلانا یہ ماں کے ذمے واجب ہے، اور اگر اسے طلاق ہو جائے تو پھر شوہر کے ذمے اس عورت کا نفقہ واجب ہے، نفقہ واجب ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آگے والذین توفون منکم ویذرون ازواجا، فرمایا جس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کی عدت کا تذکرہ اس آیت کے اندر ذکر فرمایا کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک عدت گزارے گی۔ جس کا شوہر انتقال ہو جائے وہ 4 ماہ 10 دن تک عدت گزارے گی، اور فرمایا دوران عدت نکاح کا پیغام نہ دیا جائے۔ ہاں اس کی عدت ختم ہو جائے پھر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن دوران عدت نکاح تو دور کی بات ہے، نکاح کا پیغام دینا بھی درست نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، طلاق دے دی اور اب تک خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، میاں بیوی کی خلوت نہیں ہوئی، ازواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اور اس سے پہلی طلاق دے دی، ہاں تو پھر فرمایا کہ مہر کتنا واجب ہوگا اور مہر دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا، تو اس کا تذکرہ پھر اس آیت کے اندر تذکرہ فرمایا۔ یہ سارے معاشرتی مسائل ذکر فرمائے، لیکن فرمایا معاشرتی مسائل میں اتنا نہ الجھنا کہ عبادت ہوئی کو چھوڑ دو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کا اہتمام کرتے رہنا، اور نماز وسطی بعد مفسرین نے لکھا اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز ہے کہ مغرب اور عشاء اور ظہر اور عصر، ہاں اس کے درمیان فجر ہے، اور بعض نے فرمایا استاد سے مراد فجر اور ظہر اور مغرب و عشاء، اس سے مراد عصر ہے۔ تو دونوں بارے میں باتیں ہیں کہ اس سے مراد یا فجر کی نماز ہے یا جسے کہیں کہ عصر کی نماز ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، دشمن کا ڈر ہے، تو تم جسے کہیں کہ سوار ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اور لیکن نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، اس لیے کہ نماز ایمان کی ظاہری شکل ہے۔ جیسے آدمی کسی وقت بھی ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، اسی طرح آدمی نماز کو بھی کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ترمیم ہو گئی، تخفیف ہو گئی، اور اس کے اندر نرمی ہو گئی، لیکن نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں۔ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، پھر بیوہ کی رہائش کے مسائل ذکر فرمائے کہ بیوہ عورت ہے وہ کہاں رہے گی، اس کی رہائش کہاں ہوگی، اس کے متعلق احکامات کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت، یہاں اللہ رب العزت فرمایا زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے۔ ہاں زندگی اور موت کا معاملہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ آدمی تدبیر ضرور کرے، لیکن جب تقدیر آ جائے تدبیر دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ ہاں تو یہاں کچھ قوم کا تذکرہ فرمایا جو موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے شہر سے نکل گئی، لیکن جہاں گئی وہیں ان پہ موت طاری ہو گئی۔ ہاں تو فرمایا انسان تدبیر کرتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن تقدیر غالب آ جایا کرتی، ہاں تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں قتال کرو، اور فرمایا کون ہے قتال کے لیے اور جہاد کے لیے، چونکہ مالی امداد بھی ضروری ہے، اس کی ترغیب دے دی، اور فرمایا جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ ہی وسعت پیدا کرنے والا اور کشادگی پیدا کرنے والا ہے۔ پھر حضرت
بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا اور انہوں نے اللہ سے فریاد کی، اے اللہ کوئی ایسا بادشاہ بھیج کہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک جسے کہیں کہ کمانڈر جسے آپ کہیں کہ دے دیا، اور ایک ایسا جسے کہیں کہ نوجوان دے دیا جس کے پاس علم بھی خوب تھا اور جس کا جسم بھی خوب تھا۔ ان کی قیادت میں بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس کی قیادت میں اب قتال کرو۔ جب وہ قتال کرنے کے لیے آگے گئے تو دشمن کی تعداد بہت بڑی ہوئی، دشمن کی تعداد بہت بڑی ہوئی۔ حضرت طالوت علیہ السلام دشمن کے پاس جب گئے تو دشمن کی تعداد بہت بڑی ہوئی، تو وہاں قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس کا تذکرہ پھر فرمایا کہ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اور جب جالوت کا لشکر سامنے ہوا، جب وہ جسے کہیں کہ حضرت طالوت جالوت کے سامنے ہوئے تو دعا کی، اے اللہ اب ہمیں تو صبر نصیب فرما اور ثابت قدمی نصیب فرما اور تو ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت طالوت کی لشکر کی مدد فرمائی، اور حضرت داؤد بھی حضرت طالوت کے لشکر میں تھے اور انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وقتل داؤد جالوت، اور یوں اللہ رب العزت نے پھر انہیں بادشاہت بھی دی اور علم بھی دیا، اور فرمایا ولولا دفع اللہ الناس، یہاں اللہ رب العزت نے جہاد کی حکمت کا تذکرہ فرمایا اگر ان یوں ظالموں کا صفایا نہ کیا جائے تو پھر دنیا کے اندر جتنے عبادت خانے ہیں اور جتنے دین کے مراکز ہیں ان سب کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ساری اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم نے آپ پہ اتاری ہیں اور آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ پھر تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کے بہت سارے نبی اور بہت سارے رسول ہیں، لیکن رسولوں کو بھی اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن فرمایا اہل ایمان وہ سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کسی رسول کا انکار نہیں کرتے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، یہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا، اور یہ خرچ فرمایا اس گھڑی سے پہلے جس گھڑی کے بعد نہ دوستی باقی رہے گی، نہ تعلقات باقی رہیں گے، نہ تجارت باقی رہے گی، یعنی قیامت سے پہلے خرچ کر لو۔ پھر آیت الکرسی ہے اور اس کے اندر اللہ کی صفات کا اور اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اور یہ قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت ہے جس کے اندر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے۔ پھر لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں، مطلب یہی ہے کہ کسی کافر کو زبردستی آپ مسلمان نہیں بنا سکتے، البتہ مسلمان پر زبردستی کی جا سکتی۔ زبردستی جیسے کہ باپ بیٹے کو زبردستی نماز پڑھائے گا اور باپ اپنے بیٹے کو زبردستی شراب سے روکے گا، آپ کہیں گے نہیں اسلام میں زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، تو بھائی اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ نہیں آپ کا چوکیدار شراب پی رہا ہے آپ نہیں روکیں گے زبردستی، نہیں روکو بھائی، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو گناہ سے نہ روکا جائے، اس کا مطلب ہے کسی کافر کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتا۔ جس کی ایک مثال عرض کی تھی، جیسے ایک شخص فوجی بن گیا اور اب وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو کورٹ مارشل ہوگی، لیکن ایک عام آدمی فوج میں جاتا ہی نہیں، زبردستی نہیں تو فوج میں جاؤ، تو زبردستی کسی کو مسلمان تو نہیں بنا سکتے، لیکن مسلمان بننے کے بعد اگر اسلام کا چہرہ مسخ کرے گا تو پھر کوڑے بھی ہیں، اور پھر جسے کہیں کہ ہاتھ کاٹنا بھی ہے، اور پھر درے بھی ہیں، اور پھر سنگسار بھی ہے، پھر یہ ساری سزائیں ہیں۔ تو لا اکراہ فی الدین کا تعلق اسی سے، کسی کو زبردستی آپ مسلمان نہیں کر سکتے۔ پھر مومنین کی تعریف فرمائی، اللہ ولی الذین، کہ اللہ کی حمایت اور مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر الم تر الی الذی حاج ابراہیم، یہ ایک واقعہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو پیش آیا، اور اس کے مقابلے میں نمرود تھا جس کے بعد بادشاہت تھی، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا، بحث کرنے لگا کہ آپ کا رب کون ہے،
تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سادہ انداز میں اللہ کی توحید سمجھائی، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، لیکن وہ عقل سے بالکل کورا تھا۔ کہنے لگا میں بھی ایک آدمی کو موت کی سزا ہوئی اسے آزاد کر دیتا ہوں، اور ایک آدمی بلا جرم اسے پھانسی پہ لٹکا دیتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ایسا جسے کہیں کہ کم عقل تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے۔ اب وہ کافر خاموش ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ فبہت الذی کفر، اسی کا ذکر فرمایا۔ اور دوسرا واقعہ یہ ذکر فرمایا کہ جب ایک نبی ایک بستی کے پاس سے گزرے تو بستی پہ کے پاس سے گزرے تو وہاں کچھ لوگ جسے کہیں کہ دیکھے تو فرمایا کہ یہ اللہ تو انہیں مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس نبی پر موت طاری کر دی، 100 عام، 100 سال تک ان پہ موت طاری کی۔ پھر انہیں اٹھایا، جب اٹھے تو پوچھا کتنے دن ٹھہرے؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، 1 صدی ٹھہرے، کہتے ہیں 1 دن ٹھہرا ہوں یا آدھا دن، پتہ ہی نہیں چلا۔ لبثت یوما او بعض یوم، فرمایا نانا تم 100 سال تک ٹھہرے رہے یہاں پر، اور دیکھو ذرا اپنا کھانا جو تم سفر میں ساتھ رکھا ہوا تھا اور اپنا پینا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی شان، جو سواری تھی وہ تو ہڈیاں، اور ہڈیوں اس کے بعد ریزہ ریزہ اور مٹی میں خلط ملط ہو گئی وہ سواری گدھا، اور جو کھانا تھا 1 صدی تک بھی اللہ نے سلامت رکھا۔ اللہ ہے نا، اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ کھانا تو 1 صدی تک سلامت رہا، اور جو سواری تھی وہ ساری مر گئی، ہڈیاں ہو گئیں، ہڈیاں مٹی کے اندر خلط ملط ہو گئیں۔ اسی کا ذکر فرمایا، فرمایا وانظر العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پھر اللہ نے اس نبی کے سامنے اس سواری کو زندہ کیا، اور اس کے سارے ذرات چھوٹے چھوٹے وہ ہڈیوں کی شکل میں اکٹھے ہوتے چلے گئے، ہڈیاں بن گئی، ہڈیوں کے بعد ان پہ گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، گوشت چڑھنے کے بعد ایک ڈھانچہ بن گیا، ڈھانچے کے بعد اللہ نے روح ڈال دی، فرمایا دیکھو ہم نے کیسے زندہ کر دیا۔ فرمایا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ سے کہا اللہ میاں تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ مجھے اور اطمینان ہو جائے، میں وہ کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا ایسا کرو چند پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، جب خوب مانوس ہو جائیں پھر ان کے ٹکڑے کر دو، اور انہیں ٹکڑے کرنے کے بعد ان کے ٹکڑوں کے مختلف حصے مختلف پہاڑوں میں ڈال دو، اور پہاڑوں میں ڈالنے کے بعد پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلاؤ، پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا، ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے کرنے کے بعد مختلف پہاڑوں میں پھینک دیا، اور پھر انہیں بلایا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پکارو ذرا انہیں۔ فرمایا جیسے پکارا تو پرندوں کی ہڈیاں اور گوشت اور پر آپس میں ملنے لگے، اور مل کر پرندہ بن کے ان کے پاس آ گیا۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بڑا غالب ذات ہے وہ اور بڑی حکمت والی ذات ہے۔ پھر آگے مثل الذین ينفقون، یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی ہے۔ فرمایا جو جتنی اچھی زمین پہ دانہ ڈالے گا، جتنی اچھی زمین پہ اتنا ایک دانے سے زیادہ غلہ نکلے گا۔ اسی طرح فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو جتنا بڑھیا مصرف میں خرچ کرے گا اللہ اسے اسی شان سے پھر عطا فرمائے گا۔ دیکھو بیج بھی ٹھیک ہونا چاہیے، بیج بھی ٹھیک ہونا چاہیے، مال بھی ٹھیک ہونا چاہیے، بیج کے بعد زمین بھی ٹھیک ہونی چاہیے، تو بیج کے مال حلال ہو اور پھر مصرف بھی ٹھیک ہونا چاہیے، مصرف بھی ٹھیک ہونا چاہیے، پھر غلہ خوب ہوگا۔ اسی طرح جو آدمی اللہ کے راستے میں حلال مال خرچ کرتا ہے اور مصرف بھی بڑھیا ہوتا ہے، پھر فرمایا کم از کم تو 700 ہے، ورنہ اگر اس کا اخلاص بڑھیا ہے تو ہم 1 کے 700 نہیں، پتہ نہیں کتنا بڑھائیں گے جتنے اللہ چاہے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، ہاں تو اللہ دیتا رہے گا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ خرچ کرو لیکن اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہاں اور اخلاص کے ساتھ اور اچھے طریقے سے، ایسا نہیں کسی پہ خرچ کر دیا اور پھر اس پہ احسان جتلایا تو اپنی نیکی تم نے ضائع کر دی، اپنی نیکی ضائع کر دی، اور احسان جتلا کر اپنے صدقات کو خراب مت کرو، ریا مت کرو، اس لیے کہ ریاکار خرچ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص، جیسے کہ چٹھیل میدان پہ کوئی آدمی
دانا پھینکے اور بارش آئے تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس میں، وہ تو بالکل جسے کہیں کہ وہاں کوئی چیز اگے گی نہیں چٹیل میدان میں سخت زمین پر. اسی طرح فرمایا کوئی آدمی ریا سے خرچ کرتا ہے تو اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا. ہاں جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے چاہتے ہیں اللہ انہیں کئی گنا عطا فرمائے گا. ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعنب، فرمایا جو لوگ غلط خرچ کرتے ہیں ریاکاری سے یا احسان جتلاتے ہیں، فرمایا ان کا تو ایسا ہی معاملہ ہے جیسے ایک شخص کے باغات بنے بنائے تیار ہیں، ہاں، اور پھر اچانک اس پہ آفت آن پڑی. جب یہ بڑھاپے میں پہنچا تو اس پہ آفت آن پڑی، جو ساری زندگی کی پونجی تھی اسے ساری ضائع ہو گئی، تو کتنا افسوس ہوگا. فرمایا ایسے ہی جو شخص ریاکار ہے بظاہر اس کے پاس بڑی نیکیاں نظر آتی ہیں، لیکن جب کل قیامت میں سے ضرورت پڑے گی تو ریا کی وجہ سے اور شہرت کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں اس کے نام اعمال سے خالی ہوں اور کچھ بھی اسے نہیں ملے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، یہاں بھی عمدہ مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے. بڑھیا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو. دیکھو تم خود بھی گھٹیا مال نہیں لیتے، پھر اللہ کے راستے میں بڑھیا مال خرچ کرو. اور پھر فرمایا شیطان کی چالیں ہیں، وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بخشش کا اور اپنی طرف سے فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے. فرمایا ان تم سے صدقات فنعما ہی، اب تمہاری لیے مرضی ہے چاہے صدقات چھپا کے دو چاہے اظہار کر کے دو، دونوں طریقے سے صدقات دیے جا سکتے ہیں. بس اوقات آدمی صدقات دیتا ہے اظہار کر کے دوسروں کو ترغیب ہو جائے، اور بس اوقات آدمی صدقہ دیتا ہے چھپا کر. فرمایا دونوں بہتر ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے. اور فرمایا جو کچھ تم خرچ کرو گے یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا. پھر صدقات کے مستحقین لوگ کون ہیں اس کا تذکرہ فرمایا. للفقراء الذین احسنوا فی سبیل اللہ. حضرت شیخ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی مجھ سے پوچھے صدقات کا مصرف مدارس کہاں سے قرآن میں ذکر ہیں تو میں انہیں قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤں گا. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے صدقات کے بہترین مصرف دینی مدارس ہیں. فرمایا للفقراء الذین احسنوا فی سبیل اللہ، ان ضرورت مندوں کے لیے احسنوا فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، نہ وہ تجارت کرتے نہ زراعت کرتے، صرف دین پڑھ رہے ہیں اور دین پڑھا رہے ہیں، جنہوں نے اپنی اس امت سے یہ ذمہ داری اپنے ذمے لے لی ہے اس کا ذکر فرمایا. اور وہ زمین پہ سفر نہیں کرتے. لوگ ان کی استغنا کی وجہ سے انہیں امیر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ لپٹ کے سوال نہیں کرتے. اور فرمایا وہ لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے. جو تم خرچ کرو گے وہ بہترین خرچ ہوگا. پھر الذین یأکلون الربا لا یقومون، یہاں سود کی حرمت کا تذکرہ فرمایا کہ فرمایا سود خور کل قیامت میں جب اٹھے گا تو ایسا ہوگا جیسے اس پر شیطان نے اسے خپتی کر دیا. ہاں خپتی کر دیا. قبر سے جب اٹھے گا کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا، اس کا تذکرہ فرمایا اور سود کی مذمت فرمائی. اور کفار کا اور مشرکین کا یہ کہنا کہ جیسے عام تجارت ہے سودی لین دین بھی ایک تجارت کا حصہ ہے. فرمایا نہ اللہ رب العزت نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو لین دین کو حرام کیا ہے. اور فرمایا جو باز آ گیا تو اللہ رب العزت اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو پھر بھی باز نہ آیا تو پھر اس کے لیے آگ ہے اور اسی کے اندر ہمیشہ رہے گا. پھر اللہ رب العزت نے سود کی فساد کا ذکر فرمایا کہ فرمایا سود سے یمحق اللہ الربا، سود سے مال گھٹ جاتا ہے اور صدقات دینے سے مال بڑھ جاتا ہے. دیکھو بھائی یہ اللہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کا علم وہاں ہے جہاں ہماری آنکھیں بھی نہیں دیکھتی، ہماری عقل بھی نہیں پہنچتی، ہماری سماعت بھی نہیں پہنچتی اور ہمارا فہم بھی نہیں پہنچتا. اللہ کا علم اس سے آگے شروع ہوتا ہے. ہم کہتے نہیں میاں سود سے تو آمدنی بڑھ رہی ہے، ہاں سود سے تو آمدنی بڑھ رہی ہے. یہ لگاتا ہے کہ باوجود ہے کہ اس کے پاس فیکٹری لگانے کے اپنے پیسے ہیں لیکن پھر بھی بینک سے لیتا ہے، یہ اپنا ٹوٹل کرتا رہتا ہے کہ یار اس سے یہ فائدہ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس سے منافع زیادہ کمایا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کی بات سچی ہے، یمحق اللہ الربا، سود سے مال گھٹتا ہے. اور دیکھنے میں یہ ہے کہ 100 میں سے 10 روپے دے دیے تو 90 رہ گئے. اللہ کہتا ہے 90 نہیں رہے، تمہارا مال بڑھ گیا ہے. 90 سے نہیں رہے، مال بڑھ گیا ہے. بس اوقات اس 90 سے وہ ہوگا جو ہزاروں سے نہیں ہوتا. اللہ اس کے اندر برکت دے دے گا.
ہاں تو یمحق اللہ الربا، چند چیزیں ایسی ہیں جن پر رزق بڑھنے کا وعدہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے کیا ہے، اور اس پر رزق کا بڑھنا ایسا یقینی ہے جیسے کہ سورج آنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے۔ ان میں ایک بات فرمایا، ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دم علی الطہارہ، ہمیشہ باوضو رہا کرو تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو صلہ رحمی کرے گا اپنے رشتہ داروں، جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اور اس کا رزق بڑھا دے گا۔ تیسرا اللہ نے قرآن میں فرمایا فقلت استغفروا ویمددکم باموال، جو ندامت سے استغفار کرے گا اللہ اس کا مال بڑھا دے گا۔ چوتھی چیز اللہ نے فرمایا ومن یتق اللہ، آگے فرمایا ویرزق، جو گناہوں سے پاک زندگی تقوی والی زندگی گزارے گا اللہ اسے روزی وہاں سے دے گا، اس کے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوگی۔ پانچویں چیز فرمائی ویربی صدقات، جو صدقات دے گا اللہ اس کا مال بڑھا دے گا۔ بھائی 2 دکانیں 3 دکانیں 2 فیکٹریاں 3 فیکٹریاں ہو جائیں، قسم خدا کی رزق بڑھنا یقینی نہیں ہو سکتا ہے، چوکیداری بڑھ جائے محنت بڑھ جائے، لیکن ان اسباب سے رزق بڑھنا یقینی ہے، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ ان اسباب سے رزق بڑھنا یقینی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ سود چھوڑ دو، جو اب تک ہوا اسے اب چھوڑ دو، ہاں اگر ایمان والے ہو، اگر پھر بھی بات نہ ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا، جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے اللہ اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا، جب کسی قوم میں سود اور زنا عام ہو جائے اللہ اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ہاں فرمایا آگے اللہ رب العزت نے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، قرضوں کے متعلق احکامات دیے۔ کوئی شخص مقروض ہے اور واقعی مقروض ہے تو اس کو مہلت دے دو، اسے مہلت دے دو اور اسی سہولت دے دو۔ آج تم سہولت دو گے اللہ کل معاشر میں تمہیں اللہ سہولت نصیب فرمائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، یہ معاملات کے سلسلے کی سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی، معاملات کے سلسلے کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس کے اندر ایک بنیادی بات کی کہ معاملات صاف ہونے چاہیے، معاملات صاف ہونے چاہیے اور تحریر کر لینی چاہیے چیز، ہاں تحریر، معاملات صاف ہونے چاہیے۔ 2 حدیثیں آتی ہیں، ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ مسلمان سے حسن ظن کرو، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے ان مسلمانوں سے، ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کے بارے میں حسن ظن رکھو، اور دوسری حدیث میں آتا ہے دوسروں کے بارے میں بدگمانی رکھو۔ ایک میں آتا ہے حسن ظن رکھو، ایک کے بارے میں آتا ہے بدگمانی رکھو۔ تو علماء نے لکھا دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ ایک حدیث کا مطلب ہے حسن ظن رکھو، عقیدے کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے حسن ظن رکھو کہ یار یہ ٹھیک ہی ہوگا، حسن ظن۔ اور دوسرا بدگمانی رکھو، مطلب کیا، جب اس سے معاملات کرو تو بدگمان ہو کے معاملہ کرو، معاملہ صاف رکھ کے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ پہلے تو آدمی میری داڑھی ٹوپی دیکھ کے اعتماد کر لیتا ہے، اور جب پھر چوٹ لگتی ہے کہتا ہے یار سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں، سارے داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں۔ ارے میاں تمہیں کس نے کہا تھا؟ معاملات میں اہتمام ہو، معاملات میں اہتمام ہو، تحریر کر لیا جائے، معاملہ صاف رکھا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے دونوں حدیثیں بتائیں، حسن ظن رکھو، فرمایا بدگمانی رکھو، کہ معاملات میں بدگمانی یعنی ایسا معاملہ کرو تو بدگمانی لکھ لو پہلے۔ ارے تم اسے اعتماد نہیں، میاں اعتماد نہیں ہے، لکھ لو ذرا، کیا کہتے ہیں اعتماد نہیں ہے، ہم یہ اعتماد نہیں، لکھ لو۔ ہاں بھائی بھائی کا معاملہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ کتنی مرتبہ خاندانوں کے جھگڑے صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ معاملات صاف نہیں ہوتے۔ اکٹھا کام ہو رہا ہے، بس اوقات بیٹا کاروبار میں آ گیا، اس کی کوئی صورتحال طے نہیں کہ وہ کس حیثیت سے آیا ہے، کاروباری شریک ہے یا اسے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، اور پھر چھوٹے دوسرے بھائی اس کے چھوٹے ہوتے ہیں، ساری زندگی کاروبار یہ سنبھالتا ہے، باپ کا انتقال ہو، اب کیا ہوگا؟ معاملات صاف نہیں ہے۔ اب وہ سارا کاروبار خود سنبھالتا ہے تو چھوٹے بھائیوں پہ ظلم ہے، اور اگر وہ برابر کا شریک ان کو بھی کرتا ہے تو کہتا ہے ساری زندگی کمایا میں نے، یہ بھی میرے برابر کے شریک۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملات صاف نہیں تھے۔ تو کتنے جھگڑے بھائیوں میں اور عدالتوں کے چکر اس لیے لگتے ہیں کہ معاملات صاف نہیں ہوتے۔
تو یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس آیت کے اندر یہ معاملات کی سب سے اہم آیت ہے اور بہت طویل آیت ہے قرآن کی، جس کے اندر معاملات کے معاملے میں اہتمام کروائے. خود نہیں لکھ سکتے، کسی کاتب کو بلوا لو وہ لکھ لے، لیکن تحریر ہو جائے، معاملات تحریر میں ہوں. سفر کے اندر ہو تو رہن رکھوا لو کوئی چیز، ہاں، لیکن معاملات صاف رکھیں. پھر فرمایا آگے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے. اور آمن الرسول، یہاں ان چیزوں کا تذکرہ ہے جن کو ایمانیات کہا جاتا ہے. پھر آخر میں اس صورت میں اہل ایمان کے دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگتے ہیں، آسانیاں بھی مانگتے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت بھی مانگتے ہیں. پھر سورہ بقرہ کا اختتام ہے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کا تذکرہ ہے. آل عمران یہ ایک بزرگ آدمی تھے اور نیک سیرت انسان تھے، اور اسی کی نسبت سے ان کا نام عمران رکھا گیا ہے. اور اس کے شروع میں قرآن اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں برحق تھیں، اور تورات بھی اور انجیل بھی اور پھر قرآن بھی، اور ان کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے. قرآن میں بعض آیتیں وہ ہیں جو محکم ہیں، اور بعض آیتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں. محکم ہیں جن سے مسائل نکلتے ہیں، احکامات نکلتے ہیں، اور اصل قرآن کی بنیاد یہی آیتیں ہیں. اور قرآن کی کچھ آیتیں متشابہات ہیں، وہ احکامات کے متعلق نہیں ہیں. لیکن فرمایا جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے، وہ متشابہات کو بیچ میں پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جیسے مثلا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. بھئی اللہ کا ہاتھ کیسے ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے کیسا ہے. اللہ کل قیامت میں محشر کے میدان میں آئے گا، اللہ کیسے آئے گا؟ اللہ تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، زمین و آسمان میں کیسے آئے گا؟ بھئی متشابہات میں سے جیسے اس کی شان ہوگی ویسی آئے گا. ہاں، تو ان متشابہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن فرمایا جو کج روی اور جسے کہیں کہ گمراہ طبقے ہوتے ہیں، وہ انہیں کو بنیاد بنا کر لوگوں کے دلوں کے اندر شک اور شبہات پیدا کرتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ دین پر استقامت کی ایک دعا ہے. کوئی آدمی اپنی زندگی میں یہ دعا کرتا رہے، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو ایمان نہیں لائے، اگرچہ ان کے پاس مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، لیکن وہ ناکام ہو گئے. ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا. پھر قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یہاں میدان بدر کا تذکرہ فرمایا جہاں مسلمان اور کافر آمنے سامنے نظر آئے. اور اللہ رب العزت کی حکمت یہی تھی کہ ان کا آپس میں مقابلہ ہو جائے. تو مسلمانوں کو کفار تھوڑے نظر آ رہے تھے اور کفار کو مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے، تاکہ مقابلہ میدان میں ہو جائے. اور جسے کہیں کہ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ میدان میں ہو جائے، ورنہ پہلے سے تعداد زیادہ ہو، ایسا نہ کوئی ایک دوسرے سے پیچھے ہو جائے. اسی کا تذکرہ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں دی ہیں، عورتیں بھی، بنین بھی، خزانے بھی، لیکن ان کی محبت میں بعض لوگوں کی نظروں میں اتنی کہ ہر وقت انہیں بڑی اچھی لگتی ہے، اور یہ مزین ہے، حالانکہ یہ سب دنیا کا سامان ہے اور آخرت کا سامان بہت بہتر ہے. تو فرمایا کہ دنیا کی محبت فطرتی چیز ہے، بیوی سے محبت، مال سے، یہ فطرتی چیز ہے. لیکن دنیا کی محبت میں غلو اور حد سے تجاوز یہ بری چیز ہے، اس کی مذمت بیان فرمائی گئی. پھر اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کی حقانیت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس زمانے میں نجات والا جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. یہ دنیا میں پروپیگنڈا ہے کہ یہودی بھی سچا مذہب، عیسائی بھی مذہب سچا، اسلام بھی سچا مذہب، چلو ان تینوں کا ملغوبہ بنا کے ایک نیا مذہب تیار کیا جائے. فرمایا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اس زمانے میں نجات کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اسلام، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور اس کا تذکرہ فرمایا. اور اسلام، اس کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ جس لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، میں تو اللہ کی سپورٹ اپنے آپ کو کرتا ہوں اور میں اسلام لے آیا ہوں. ہاں، اگر کوئی یہودی اور کوئی عیسائی بھی اسلام لے کے آ جائے گا تو وہ بھی ہدایت پا جائے گا. اور اگر پھر بھی یہ آپ کی بات نہ مانے، آپ ان سے کہہ دیں میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے.
سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک. آج کتنی دیر لگی؟ کل تو 3 گھنٹے 2